أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورہ قریش کی آخری 2 آیات کی تشریح و تفسیر ہے۔ پہلی 2 آیات کی تفسیر ہم نے پڑھ لی، آج ہم تیسری اور چوتھی آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ تیسری آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اب اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اور وہ خود مانتے ہیں کہ وہ 360 بت اس کے رب نہیں ہیں، یعنی کہ جو کفار ہیں ان کے جو 360 بت ہیں یا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو یہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں جو قریش ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ 360 بت ہیں جو وہ ان کے خدا نہیں، ان کے رب نہیں ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا، اسی سے انہوں نے ابرہہ کی فوج کے مقابلے میں مدد کی دعا کی تھی۔ اس کے گھر کی پناہ میں آنے سے پہلے جب وہ عرب میں منتشر تھے تو ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، کیونکہ عرب کے جو عام قبائل تھے ان کی طرح یہ بھی ایک نسل کے بکھرے ہوئے گروہ تھے، مگر جب وہ مکہ میں اس کے گھر کے گرد جمع ہوئے اور اس کی خدمت انجام دینے لگے تو سارے عرب میں پھر ان کی عزت ہونے لگی، وہ محترم ہو گئے اور ہر طرف ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر آنے جانے لگے۔ بس انہیں جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے اس گھر کے رب کی بدولت ہی نصیب ہوا، اسی لیے اسی گھر کی عبادت، یعنی کہ جو گھر کا مالک ہے اللہ، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے یعنی کہ آیت نمبر 3 سے ہمیں 3 باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، یہ جو خلاصہ بیان کیا اس میں۔ نمبر 1 یہ کہ کفار بھی شرعی عبادات کے مکلف ہیں کہ ایمان لائیں اور عبادت کریں۔ نمبر 2 کہ کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، کیونکہ کفار مکہ طواف، حج، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگر انہیں پھر قال عدم قرار دے دیا گیا تھا۔ نمبر 3 ہے کہ کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ اور نمبر 4 جو ہمیں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا و اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، یا جیسے آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، یا اے کعبہ معظمہ کے رب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 4 میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 4 کا ترجمہ تھا کہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھوک کی حالت میں کھانا دیے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیے جانے کا ذکر ہے کہ بھوک اور خوف، یاد رکھیے گا یہ بھوک اور خوف 2 ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے میں یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، بے امنی، بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ بھوک اور خوف، ٹھیک ہے، یعنی کہ بھوک اور خوف یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں امن کو ختم کر دیتی ہیں، جبکہ جو بھوک ہے اس کا ختم ہونا اور خوف کا دور ہو جانا معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو پھر امن کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب ہم ان 2 چیزوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں سکون اور امن کی فضا ملتی ہے۔
یا پھر دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیں کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں تو وہاں پھر گناہوں بدکاریوں کی شرح کم ہو جاتی ہے، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں پھر جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے اور لوگ پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی اور ان کے علاوہ بے شمار ان کے طرح طرح کے جرموں، گناہوں اور خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب جو ہے وہ بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کا نہ ہونا ہے۔ اور جو دین اسلام کے جو احکامات اور تعلیمات پر اگر نظر کی جائے تو حقیقت روشن دن سے بھی زیادہ صاف نظر آئے گی کہ لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا اور پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے۔ جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی، پھر بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم بھی دیا گیا، اور ان کا پھر حقدار جو ہے ان کی بھی بتا دیا گیا کہ اس کا حقدار کون ہے، یعنی کہ آپ کس کو دیں۔ حقدار لوگوں کو ٹھہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کو اس کا حقدار ٹھہرایا گیا جو فقیری اور مسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے اور فقر و مسکینی دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو جائے۔ اب دیکھیں اسلام نے کتنی ہمارے لیے نرمی پیدا کی، کتنا حسین یہ دین ہے کہ ہر ایک کا خیال اس رکھ رہا ہے، جو غریب ہے جو امیر ہے ہر ایک کو اس کے پورے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو میرا خیال ہے یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پا لیں گے، کیونکہ پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پھر آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے وہ لوگ جو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں 4 آیات کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔